کریونگس عام طور پہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کریونگ کا تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معنی بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں. کسی چیز کی طلب ہونا, شدید طلب ہونا, کسی چیز کے لیے ترسنا اور رہ نہ پانا, یہ وہ مفہوم ہے جو کہ کریونگ کے معنی میں آتا ہے. اور ایسے کتنے ہی کام ہیں, ایسے کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے بارے میں ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے, یہ فیلنگ ہوتی ہے ہم کنٹرول اپنے اوپر نہیں رکھ پاتے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہی کام کر گزرتے ہیں جس کا نقصان تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس وقت سنبھال نہیں پاتے. بسملہ, کریونگس کس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ سر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کریونگز ہوتی کیا ہیں. بعض اوقات جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم کنٹرول کر نہیں پاتے ہیں, اصل میں کریونگز کا آنا ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. یعنی طلب یا ترسنا, جیسے آپ نے کہا, کسی بھی چیز کی شدید وانٹ ہونا ہوتی, وہ وانٹ ہے اور لگتی ہمیں ایسے جیسے اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. جیسے اگر کسی کو چاکلیٹ کی کریونگز ہوتی ہیں جی, تو اب چاکلیٹ زندگی یا سروائیول کی کوئی نیڈ تو نہیں ہے جی, لیکن اس بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب بس دنیا اینڈ ہے اور وہ نیڈ بن کر پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے. نہ ملا تو پتہ نہیں میں مر جاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب وہ ہر چیز کی ہو سکتی ہے. جیسے ڈرگس کی کریونگز کے بارے میں تو بہت ہی کامن سا اس بارے میں بات بھی ہوتی ہے, لیکن کریونگز سوچوں کی بھی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو سوچنے کی بہت زیادہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. اور چاہے وہ منفی سوچیں اور وہ مجبور فیل کرتے ہیں اس کو سوچنے پر. کریونگز کھانے کی بھی ہوتی ہیں, میٹھے کی بھی ہوتی ہیں, میٹھے کی بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے جیسے شدت سے اس کو پرفارم کرنا, کھانا یا کچھ بھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریونگز جو ہیں یہ کوئی نفسیاتی معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے بس میں ہے. یہ ایک فزیکل فنومینا جس کو کہتے ہیں نا, کہ ایک جسمانی کیفیت ہے. یعنی یہ دماغ سے ابھرتی ہیں. ٹھیک. یعنی یہ کوئی کیمیکل ہی ایسا امبیلنس ہوتا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں رہتی چیز. ٹھیک. اور وہ دماغ میں کوئی ٹریگر لے کر کوئی بھی ماحول سے, ارد گرد کے ماحول سے یا کوئی بھی انٹرنل فیلنگ سے کوئی ٹریگر آپ کو ملتا ہے اور وہ کریونگز جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں. اور برین میں وہ کیمیکل اس طرح کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں کہ اس ایکشن کو کیے بغیر زندگی جو ہے وہ ناممکن سی لگ رہی ہوتی ہے کہ اب شاید گزارا یا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دماغ سے کوئی ابھرنے والی چیز ہے. دماغ سے مراد کیمیکل جو دماغ کے ہمارے ہیں, جو رسپانسبل ہیں ہماری پوری شخصیت کو, موڈز کے, بیہیویئرز کے, ایموشنز کے. تو وہاں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے باہر کے ماحول سے ہمیں ٹریگر ملتا ہے. جیسے اگر کسی کو میٹھے کی کریونگ ہے تو اس کے لیے میٹھی ڈشز کا دیکھنا, چاکلیٹ کی ایڈ کو دیکھنا. جیسے ریسنٹلی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں ان کی کریونگز لوگوں کو بہت زیادہ ہے. کھانے میں پانی کی جگہ کولڈ ڈرنکس کا, سافٹ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کچھ فیکٹرز کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس میں فزیکل جو اس کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس میں مینٹل لیول پہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, پہچاننا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. سوشل لیول پہ اس کے کیا پہلو ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. پھر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں. لوگ عام طور پہ کریونگز کے بارے میں تب کام کرتے ہیں جب وہ پیدا ہوتی ہیں. جی بالکل. اچھا, حالانکہ کریونگز کے بارے میں تب کام کرنے کی ضرورت ہے, 80% تو تب کام کرنا ہوتا ہے جب کریونگز آپ کو نہیں ہو رہی, اور 20% سکلز آپ نے وہ سیکھنی ہوتی ہیں جو کریونگز ہونے کی صورت میں آپ پھر اپلائی کریں گے, مدد لیں گے ان سے. تو فزیکلی جیسے اگر ہم دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم 3 وائٹ پوائزنس کہتے ہیں, جیسے نمک ہے, چینی ہے, میدا ہے. اچھا, یہ جو چیزیں کھانے پینے والی ہیں کیا یہ بھی اس میں اضافے کا سبب بنتی ہیں؟ بالکل سر, بالکل. یہ جتنا بھی اس کو ہم ریفائنڈ فوڈ بھی کہتے ہیں, یہ جو جنک یا کہہ لیں آپ برگر وغیرہ یا پیزا,
جتنی یہ جیسے میں نے کہا نا کہ فزیکل آسپیکٹ تو اس کا ہے ہی ایٹیولوجی میں، آپ نے کہا سوشل بھی ہے اس کا، انوائرمنٹل بھی ہے. جتنی بھی چیز، اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں، یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ کسی کو جیسے چاکلیٹ کی کریونگ ہے تو کسی کو نہیں ہے. ہاں جی جی، یعنی ایک اس بات کو بھی ہم بڑی خاص کرنا چاہیں گے، یعنی یہ نوٹسیبل بات ہے کہ کسی کو ہے، کسی کو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. بندے کے فزیولوجی، مینٹل سٹیٹ اور اس کی اپنی شخصیت یا جینز کہہ لیں سم ہاؤ، اس میں کچھ نہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ کریونگز کا جو ہے وہ شکل اختیار کر جاتی ہے. رائٹ. اچھا، اب کریونگز اگر کسی کو ہوتی ہیں، جیسے آپ کی بات سے پتہ چلا کہ برین کیمسٹری کے اندر کوئی چینج ہے، برین کے اندر جن 16 کیمیکلز کی، جو نمایاں کیمیکلز کی ہم بات کرتے ہیں، ان جن کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہمارے موڈز بنتے بگڑتے ہیں، تو وہیں کہیں کچھ کیمیکلز کے آپس کے انٹریکشن اور ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اندر جو سارے اس کی گہرائیاں ہیں اور گہرائیاں ہیں، ان کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کچھ کیمیکلز ہیں جن کی پروڈکشن کے نتیجہ میں کریونگ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اچھا، تو کیا پھر اس میں دوائی کی ضرورت ہوگی، میڈیسن کی ہیلپ ہی چاہیے ہوگی، یا ہم اپنے خیالات پر کام کر کے بھی اس طرح کے چینجز کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سر، بہت ہی فارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج کل جس دور میں جہاں ہر جگہ پر آپ کو شکایات ہی شاید نظر آتی ہیں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی لوگ اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لیکن برین کی پرابلم کو ہم سوچوں اور رویوں میں تبدیلی لا کر بھی چینج کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کچھ دوائیاں بھی ہیں، لیکن دوائیاں کریونگز کو اس طرح سے شاید ہیلپ نہ کر سکیں، کیونکہ کریونگ سے پیدا ہونے والی انزائٹی کو دوائیاں ضرور مینیج کرتی ہیں. کیونکہ ایک سٹیٹ کریٹ ہو جاتی ہے نا، آپ کی پوری فزیولوجی انوالو ہو جاتی ہے، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، یا بہت فزیکل بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے جب کوئی کریونگ سے گزر رہا ہوتا ہے. اور ایکچولی میں اس سٹیٹ کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے جو جسمانی تبدیلیاں وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ارجنسی فیل کر رہا ہوتا ہے، اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ ڈیزائرڈ ایکشن کرنے پر مجبور ہوتا ہے. بالکل صحیح. سو کریونگز کا آنا، یعنی کریونگز کا ابھرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سم ہاؤ، لیکن کنٹرول ہمارے ہاتھ میں اس کو رسپونڈ کرنا ضرور آ سکتا ہے. رائٹ. ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم یہ اپنی ایفرٹس کو ضائع مت کریں کہ کریونگز ہمیں ہوں ہی نہ. اس بات کو ہمیں دلی طور پر ماننا ہوگا کہ کریونگز ہوں گی. جب کسی بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے آنا ہی ہے. اب آپ کا بس جہاں پہ چلنا چاہیے نا، وہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. وہ جو آپ کہا کرتی ہیں کہ یہ پہچاننا کہ یہ میری بیمار سوچ ہے، بالکل، اور میرے دماغ نے غلطی سے ایسا کرنا سیکھ لیا ہے. تو یہ کوئک سے 4 سٹیپس ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے کہ کریونگز کا آنا تو میرے بس میں نہیں ہے تو پھر میں کیا بے بس ہو جاؤں؟ تو دیٹس ناٹ دا آنسر. ہم اپنے اوپر کنٹرول، اپنی سوچوں اور اپنے رویوں کے اوپر کچھ ٹریننگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ ابھرنا، اس کا جو کریونگز کا آنا ہے، اس کی شدت اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. رائٹ. کیونکہ آپ اس پر زور آزمائی نہیں کر رہے ہوتے، اسے قابو پانے کے لیے دھینگا مشتی اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ جتنا آپ کسی چیز کو پھر روکنا چاہتے ہیں اتنا ہی وہ ابھر کر بھی تو سامنے آتی ہے. برین کا فنومنا ہی محسن صاحب یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو سٹاپ کریں گے نا، اور کریونگز کی خاص کر کے بات کریے، یا کوئی بھی ایسی سوچ ہم سب نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا جس کو ہم سٹاپ کرنا چاہتے ہیں نا، نیلا رنگ نہیں سوچنا، نیلا رنگ نہیں سوچنا، اور نیلا پہلے ذہن میں آ جاتا ہے. سو سٹاپ ہم نہیں کر سکتے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، ہم ڈائیورٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور برین کو ہمیشہ اپنے جو بھی برین سے چیز ابھرتی ہے تو ہم اس کا حکم مانتے ہیں نا، وہ آرڈر کرتا ہے، وہ ماسٹر آرگن ہے ہماری باڈی کا. بالکل صحیح. تو اگر وہ کوئی ایسی باتیں سیکھ گیا ہے جو غلط ہے، جو کہ فار سم ریزنز، جیسے ہم نے برین کیمسٹری کی شروع میں بات کی ہے، کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے، تو اس کو واپس ہم ٹرین کر سکتے ہیں. یعنی یہ ساؤنڈ کیسا کرتا ہے کہ برین کو ری ٹرین کرنا. رائٹ. ہاں. اور برین کی ری ٹریننگ تھرو یور مائنڈ، یعنی تھرو یور تھاٹ. سافٹ ویئر آپ کا جو ہے، آپ اپنے سافٹ ویئر کو چینج کر کے اپنے ہارڈ ویئر کی پرابلمس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے
پہلا فوکس تو آپ یہ کر لیں کہ میں اس باتوں پر غور نہ کروں یا اس پہ اپنی محنت کو ضائع نہ کروں کہ مجھے کریونگز ہوں ہی نہ. اور یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کریونگز کی شکلیں ہوتی ہیں. کریونگز بھیس بدل بدل کر وہ آ رہی ہوتی ہے. سم ٹائم وہ اسٹریس کی شکل میں آتی ہے. مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, تو یہ بھی بالکل بھیس بدل کے کس شکل میں آتی ہیں آپ بتا رہی تھیں. جی, میں نے جس سے کہا کہ کبھی اسٹریس ہو جائے گا, کبھی انزائٹی فیل کرتا ہے بندہ, کبھی بہت غصہ اور ایجیٹیٹڈ فیل کرتا ہے, کبھی اکیلے بیٹھنے کو دل چاہے گا, کبھی پرانی یادیں تنگ کریں گی. بالکل, بورڈم سب سے بڑی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ بھیس بدلی ہوئی شکل جس کو ہم کہیں گے نا, وہ کریونگز کی ہے بعض اوقات. اور خاص کر کے ڈرگ ایڈکشن میں بورڈم کو ہی کل کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ڈرگز لیتے ہیں. تو بورڈم ایک ٹریگر بھی ہوتا ہے اور مینیفیسٹیشن بھی ہے کریونگز کی. ڈپریشن ہے. اچھا, ایکسائٹمنٹ اور ایسی جو یہ پلیئر ہے, یہ جو پازیٹیو فیلنگز جس کو ہم کہتے ہیں, خوشی ہونا, یہ بھی کریونگز کو ٹریگر کرتی ہیں. وہ گانے جو آپ نے اس اپنے خاص فیز میں سنے تھے, وہ شرٹ جو آپ نے اس وقت پہنی تھی, وہ ہیلمٹ جو آپ نے استعمال کیا تھا, مطلب کوئی بھی چیز, کوئی پیپل, کوئی پلیس, کوئی ایموشن, could be anything جو آپ ٹریگر کر سکتی ہے اور کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ اور موڈ میں یہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. سو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایک برین سے ابھرنے والی چیز ہے. تو مجھے ساری ایفرٹس جو ہیں وہ اپنے سوچوں, رویوں یعنی مائنڈ پہ کرنی چاہیے. اپنے مائنڈ کے اوپر ایسے چینجز لانے چاہیے جس سے کہ میں بجائے کہ ایک نقصان دہ کانسیکوینس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں اور اس کو مینیج کرنا سیکھ لوں. جی ٹھیک, جی, وی آر یوزنگ دا ورڈ مینیج. کنٹرول ہم شاید اس کو نہیں کریں گے, کیونکہ جیسے اسٹریس کے لیے بھی لفظ مینیج ہے, کیور کا لفظ نہیں ہے. تو یہ ایک جو چیزیں ہیں جن کو ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے, ان کے اگر ہم کنٹرول پہ کام کریں گے یا کیور پہ کام کریں گے تو ہم چونکہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا ہمیں اس کی مینجمنٹ سیکھنا ہے اور اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جیسے کریونگز جو ہیں وہ آئیں گی, ان کے آنے پر اختیار آپ کا نہیں ہے, لیکن اس کو رسپونڈ کرنے پر آپ کا اختیار ہے. جی بالکل, کہ پھر آپ نے انہیں کیسے, جیسے او سی ڈی پر آپ جب ٹیچ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ او سی ڈی کے خیال کے ساتھ ہم نے کوئی جھگڑا نہیں ڈالنا, کوئی اس کے ساتھ اس وہم کے ساتھ کوئی ہم نے اس وقت زور آزمائی نہیں کرنی, بلکہ یہ پہچاننا ہے کہ یہ ایک بیمار سوچ ہے جو آ رہی ہے. میں اپنا کام جاری رکھوں اور میں اس کی کوئی بہت زیادہ خاطر مدارت نہ کروں, مہمان نوازی نہ کروں, غور و فکر نہ کروں, آؤ بھگت نہ کروں, کیونکہ اگر میں نے اس بیمار سوچ پر اتنی زیادہ توجہ دے دی تو وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی. جی جی. اب اس کی اگر مینجمنٹ کی ہم بات کریں نا, تو یہ جو 4 اسٹیپس آپ نے کہے ہیں ایکچولی میں یہ بہترین مینجمنٹ ہے کسی بھی قسم کی کریونگز کو, کسی بھی قسم کے ایون بیڈ بیہیویئرز کو, موڈ پرابلم کو, تھاٹ پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے. یعنی یہ فارمولہ اگر سمجھ آ گیا تو موڈ اور بیہیویئر, تھاٹ کی جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بنیادی ایڈریس کرنے کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نے جان لیے, سمجھ لیے. جی بالکل. تو یہ ذرا اگر ہم ایک ترتیب سے میں چاہوں کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں. ضرور. یعنی کوئی بھی کریونگز اگر کسی بھی چیز کی آپ کو ہو رہی ہے, کھانے کی, ڈرگس کی, میٹھے کی, ڈو سم تھنگ, کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو سب سے پہلا سٹیپ اس کے لیے ہے ری لیبل کرنا. یعنی آپ اپنی سوچ کو لیبل اس کا چینج کریں. اب آپ اس کو سوچ نہیں کہہ رہے, آپ اس کو کریونگز کہہ رہے ہیں, آپ اس کو کوئی اور نام نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کو لیبل کر رہے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, میری کریونگز ہیں. یعنی جب نام رکھ دیتے ہیں تو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. سو یہ میں نہیں ہوں, میری کریونگز ہیں, یہ میں نہیں ہوں, میری بیمار سوچ ہے, یہ میں نہیں ہوں, میری او سی ڈی ہے, یہ میں نہیں ہوں, میری منفی سوچ ہے, میرا غصہ ہے, یہ میں نہیں ہوں, میرا نشے کی میری بیماری ہے. کوئی بھی جس بھی پرابلم کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بہت مجبور کر دیتی ہے آپ کو, تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ میں نہیں ہوں, میری بیماری ہے, بیمار سوچ ہے, کریونگز ہیں. اور دوسرا سٹیپ اس کو ہم ری ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. یعنی
میں نہیں ہوں, میری کریونگز ہیں, تو اس کی آپ پھر وجہ بتاتے ہو کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. سیکنڈ سٹیپ میں آپ پھر یہ کہتے ہو کہ میرے دماغ نے غلطی سے یہ میسج دینا مجھے سیکھ لیے, غلط میسج, غلطی, یعنی برین کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے. سو دوسرے سٹیپ میں اپنے آپ کو آپ یہ بتاتے ہو کہ یہ جو سوچ مجھے آ رہی ہے ایکچولی میں یہ میں نہیں ہوں, پہلے سٹیپ میں. اور دوسرے میں آپ کہتے ہو کیونکہ میرے دماغ نے غلطی سے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ایسی سوچیں مجھے دینا شروع کر دی. جیسے کئی دفعہ ڈیوائسز میں ہوتا ہے کہ غلطی سے ایک ایرر آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے بیٹری کے متعلق کہ بیٹری فلی چارج ہے یا بیٹری زیرو پہ چلے گئی, لیکن اب وہ ایرر کا میسج ہوتا ہے. جی بالکل, تو بالکل ویسے یہ ایرر کا میسج ہے, یہ ایک ایرونیس میسج ہے جو آپ کا برین جو ہے غلط میسج ہے, فار سم ریزن آپ کو بھیج رہا ہے. یعنی وہ آپ کا نارمل سٹیٹ نہیں ہے, وہ کیمیکل امبیلنس جس بھی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے وہ آپ کو ایک وانٹ کو نیڈ بنا کر پریزنٹ کر رہے ہیں. تو آپ بالکل کانشیسلی اویئر ہو کر اپنی کریونگز کے ساتھ بات کرتے ہو کہ دیکھو یہ میں نہیں ہوں, آپ اپنا نام لیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور میری یہ کریونگز ہے, میرا دماغ مجھے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ میسج دے رہا ہے. اور تیسرا سٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو ری فوکس کہتے ہیں. ٹھیک, ری فوکس ایکشن سٹیپ ہے. پہلے دو سٹیپ تو تھاٹ پہ ہی لیول پہ ہے نا. ری فوکس یعنی آپ اپنا فوکس جو ہے اس کریونگز کی تھاٹ اور ایکشن سے ہٹا کر پریزنٹ کام پہ دیتے ہو. یعنی جو آپ ادھر سے منہ موڑ لیتے ہیں, یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیوں آ رہے, وہ کہتے ہو کہ اچھا, تیسرے سٹیپ پہ آپ کہتے ہو کہ اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں جو بھی کام آپ کر رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے. یعنی آپ کھانا کھانے جا رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے یا کسی دوست سے بات کر رہے تھے یا پڑھائی کر رہے تھے یا کوئی اور بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے. تو تیسرے سٹیپ میں اپنا فوکس جس کو گیئر شفٹ کرنا کہتے ہیں کہ اس سے پرٹیکولر پینفل کریونگز یا تھاٹ سے ہٹا کر آپ اپنا پریزنٹ کے اوپر جو کام کر رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے. تو تیسرے سٹیپ پہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے یہ میں کام کر لوں پھر سوچوں گا اس کے بارے میں. یعنی آپ اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہے, آپ اس کے وجود سے انکار نہیں کر رہے, بلکہ اس وقت آپ اسے اہمیت نہیں دے رہے, کیونکہ اہمیت دے دینے سے وہ اور اہم ہو جائے گا. تو آپ اس کو کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فوکس اپنا اسی کام کی طرف رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کر رہے تھے. کیونکہ وہ جو تھاٹ آیا ہے وہ تو آپ کو ڈی ٹریک کرنا چاہے گا, توجہ ہٹانا چاہے گا ادھر سے, پر آپ نے اس داؤ میں نہیں آنا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس تھاٹ کو آپ نے بار بار انٹرٹین کر کے اس کی مان کر اس کو تگڑا بھی کافی کر دیا ہے. تو اب اگر آپ پہلی دفعہ اگر یہ کہیں گے نا کہ پہلے یہ میں کام کر لوں, تو پہلی دفعہ ریزلٹس اتنے 100% نہیں آئیں گے, لیکن ہم اپنے برین کو یاد رہے کہ ری ٹرین کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں, اور وہ 5-10 منٹ آپ اپنا دھیان اس کام پہ لاتے ہیں, اور بعد میں اگر وہ دوبارہ آ جاتی ہے تو دوبارہ اسی عمل کو دہرائیں. بالکل صحیح. جس سے آپ کا برین سیکھے گا کہ یہ تو فوراً, کیونکہ آپ ہمیشہ پہلے فوراً سے رسپونڈ کرتے رہے. اب وہ اتنا فوراً رسپانس نہیں جب پاتا تو اس کی شدت میں گریجولی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. سو آپ اس طرح سے تھوڑا سا لارا سا لگا کر اپنے برین کو آپ اپنی کریونگز کی شدت کو کم کر سکتے ہیں. اچھا, جو چوتھا سٹیپ ہے بہت ہی اگین سب سے تینوں سٹیپس کو جس کو اینڈنگ جس کو کہیں گے اس کو ری ویلیو کرنا کہتے ہیں. اس سٹیپ پر اگر آپ کامیابی سے پہلے 3 سٹیپ کر چکے ہیں تو اس سٹیپ میں آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں, کوئی شاباش دیں, کوئی ایسا جیسچر, کیونکہ برین کی لینگویج ریوارڈ کی ہے. تو جس بھی عمل کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس پہ اگر ہم ریوارڈ کرتے ہیں تو وہی ہماری عادت بنتی ہے. سو اگر ری ویلیو کرنے پہ آپ اپنے آپ کو ایک شاباش یا چھوٹا موٹا ریوارڈ, یا پھر ویلیو کر لینا کہ اچھا اگر میں اپنے بیمار دماغ کی مانتی تو ابھی میں ایک تکلیف کے ساتھ ہوتی, بیکاز کریونگز پر ایکٹ کر کے بعد میں بندہ تکلیف میں ہی ہوتا ہے, گلٹ میں ہی ہوتا ہے. سو شاباش, میں نے اپنے برین کو ری ٹرین کرنے کا پہلا سٹیپ کر لیا یا میں نے اس کو ٹریننگ دی. تو چوتھا سٹیپ جو ہے وہ پھر آپ کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہاں جی, تو 4تھ سٹیپ پر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس دفعہ میری کریونگز جیتی ہیں تو نیکسٹ ٹائم آئی ول بی دی ونر. اور اس کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریپیٹیشن اس کے لیے بہت نیسیسری ہے. ٹھیک,
یعنی اس کو لاجک سے آپ نے نہیں لے کر جانا, اس کو رٹے سے لے کے جانا ہے. جیسے رٹا سسٹم ہوتا ہے نا, ہم اپنے برین کو رٹواتے ہیں بار بار اس کو کہہ کر, بار بار اس کے بارے میں سوچ کر کہ برین میں ایک نیا پاتھ وے بن جائے. رائٹ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہمارے کلائنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم 4 اسٹیپس کو شروع کرتے ہیں تو وہ سوچ اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو پاتا اور پھر ہم ہار جاتے ہیں. تو ہارتا وہی ہے جو ہار کو تسلیم کرتا ہے. سو ہار کو تسلیم نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. جیسے کہ ایک دم سے کسی زمین کو کھودا نہیں جا سکتا, وقت لگتا ہے. ایک دم سے فصل تیار نہیں ہوتی, اس کے لیے بھی کئی موسموں سے گزر کر فصل تیار ہوتی ہے. کوئی بھی تعمیر کا کام ہو یا تخلیق کا کام ہے, وہ مرحلہ وار ہوتا ہے. سو اس بارے میں کام شروع کر دینا, اور یہ جو 4 اسٹیپس ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ فنگر ٹپس پہ آ جائیں اگر کسی کے, تو میرا خیال ہے کہ وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. ری لیبل کرنا, ری ایٹریبیوٹ کرنا, ری فوکس کرنا اور ری ویلیو کرنا. تو اس کے کانسیپٹ کو اگر ہم اچھی طرح سے اپنی زندگی میں سمجھ لیں, جان لیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے موڈ کا, تھاٹ کا, جس کو ہم پھر اس کے ذریعے ڈیل نہ کر پائیں. بالکل. اور ریپیٹیشن از دا کی. جتنا آپ پرسسٹنٹلی اس کو فالو کریں گے, پرسسٹنٹ پریکٹس کریں گے, مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے, اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا اپنی کریونگز کے ساتھ بات کرنا. ایک قسم کی بات ہی ہے نا, آپ اپنی کریونگز کی طاقت کو ڈینائی نہیں کر رہے ہو, اس کی پریزنس کو ایکنالج کر رہے ہو, بٹ اس کے حکم ماننے پہ تھوڑا ڈیلے کر رہے ہو. اچھا, ایک اس میں یہ چیز آتی ہے مشمائلہ کہ کوئی انسان بڑی کامیابی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے جو ہم نوالا, ہم پیالہ, گھر والے, فیملی ممبرز, اچھا محلے دار, دوست احباب, فنکشنز میں ملنے والے, ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ اس میں کافی رول ادا کر دیتے ہیں. آپ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو کنونس کرنا چاہا کہ تم تو بہت اچھے سے اپنی اس کریونگ پر, جیسے تم نے میٹھا چھوڑا ہوا, کوئی وزن کم کرنے کے کام پر ہے, تو اس کو لوگ کنونس کریں گے کہ بھی تم بہت زیادہ پرہیز کرتے ہو, ایک آدھ دفعہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدھ دفعہ اس میں کیا مسئلہ ہے. نشے کی بیماری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہلا جب خیال آتا ہے کسی کو, تو وہ خیال کسی دوست کا آتا ہے, وہ فون اٹھاتا ہے, اس کو فون کرتا ہے. اب اس وقت تک تو اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ کرے گا. وہ فون کر رہا ہے تو دوسری طرف سے اس پرانے ساتھی کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کبھی ملنے کا پروگرام بناؤ. وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں. اب جاتے ہوئے بھی مریض کو یہ خیال نہیں ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میں وہاں جا کے نشہ کروں گا, بلکہ وہ تو ملنے کے لیے جا رہا ہے. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر گپ شپ شروع ہوتی ہے, اور اس گپ شپ کے دوران جب وہ اسے کنونس کر لیتا ہے تو تب مریض کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو میں ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں, اور تھوڑی سی مقدار میں کر رہا ہوں, میں نے کون سا یہ زیادہ کرنا ہے. تو یہ یہاں سے ایکچولی کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں کسی دوسرے کی طرف سے پھر حصہ ڈالا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ کے ارد گرد سے کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو ٹرائی کریں. آپ تو بڑے اچھا, بعض اوقات شاباش بہت زیادہ مل جاتی ہے, کام آپ نے اتنا نہ بھی کیا ہو تو ارد گرد سے تعریفیں اس کی کافی ہو جاتی ہیں کہ جی آپ نے تو بڑی کامیابی سے یہ کیا ہوا ہے. اچھا محسن صاحب, آپ نے کہا نا کہ ٹریپ یہ بھیس بدل کر آتی, کبھی اوور کانفیڈنس میں کریونگز چھپی ہوئی ہوتی, ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایک دفعہ کرنے سے پیشنٹ کو یہ فیک کانفیڈنس آتا ہے کہ مجھے تو پھر کریونگز ہوئی نہیں, اور پھر وہ دوبارہ اس ٹریپ میں پھنستا ہے, اور تیسری دفعہ پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہاں فائنڈ مائی سیلف, مجبور کہ میں اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو آج ہم نے جانا اور سمجھا کہ کریونگز کیا ہیں. یہ جو اچانک سے بہت شدید طلب کا ہونا ہے, ترسنا ہے کسی چیز کے لیے, رہ نہ پانا, یہ کیا ہوتا ہے, اور اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے.